اثر علی الرجال من النساء، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا میں نے ایک فتنہ جو مردوں کو بہت زیادہ نقصان دینے والا ہے. ما ترکت فتنة اثر علی الرجال، افعل التفضیل، بہت زیادہ نقصان دینے والا عورتوں سے زیادہ. عورت مردوں کے لیے جس قدر عظیم الشان فتنہ ہے ایسا دوسرا کوئی فتنہ مردوں کے لیے دنیا کے اندر میں نہیں ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو اب ترتیب دیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے، بہت سارے فتنے ہوں گے، اور ان میں سب سے بڑا عظیم الشان فتنہ جو مردوں کے ایمان کو، مردوں کی روحانیت کو، مردوں کے نیک اعمال کو، مردوں نے نیک اعمال کرا کر کے جو اسٹاک کیا ہے ان اسٹاک کو برباد کرنے والی کون ہے؟ عورت ہے. عورت کا فتنہ عظیم الشان فتنہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے حاکم انصاف کرنے والے ہوں اور تمہارے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہونے والے ہوں تو تمہارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے. یعنی ایسے کام ہوں گے جو اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، روح ایمان اور اسلام کے مطابق ہوں گے. لیکن اس کا برعکس ہو کہ مالدار بخیل ہو، حاکم ظلم کرنے والے ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشورے سے طے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا تمہارے لیے مر جانا بہتر ہوگا. اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا ہن ناقصات عقل و دین، ما رأيت من ناقصات عقل و دین اذهب للرب الرجل الحازم. اس لیے ہمارے بہت سے علماء جب یہودی نصرانی کے اعتراض کچھ باتیں بناتے رہتے تو میں کہتا ہوں صاف صاف کہہ دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہن ناقصات عقل و دین، کوئی تعویل کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر ایک دو اور نکل گئی بھائی، ہاں جسے اللہ نے عقل بگل دی ہے، ہاں تو وہ تو جو ہے الصادق المعدوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، نہیں دیکھا میں نے عقل میں بھی کم اور دینداری میں بھی کم، لیکن مردوں کی عقلوں کو بہت زیادہ لے جانے والی. بھائی ہم سے زیادہ کوئی عقل مند ہو سکتا ہے ہم کو دھوکہ دے دے بھائی. ہم بمبئی سفر کر رہے تھے، ایک رسالہ بیچنے والا آیا، کہا کہ بھائی سیل ہادی کی بتا دی قیمت، تو اسے خرید لیا. 5 منٹ کے بعد جو کہنے لگا اوہ ہم سمجھتے بہت اچھا، ہم سے بھی زیادہ کوئی ہوشیار ہے، یہ تو پرانا رسالہ دے کر کے گیا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی عقل مند ہو بھائی، آپ سے زیادہ کوئی عقل مند ہو، آپ کے مینیجر سے زیادہ کوئی عقل مند ہو تو اس کو بھی دھوکہ دے جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیبل لے سرٹیفکیٹ عقل میں کم، اور انسان دھوکہ کھاتا ہے بھائی کوئی بہروپیہ لمبا تسبیح لے لی بھائی، لمبا کرتا پہن لیا، اور آپ پھنس گئے کہ آیا ہوا ہے پاکستان سے اور بڑی بہکی اور چکنی چوپڑی باتیں کر رہا ہے، پھر معلوم ہوا تو 420 تھا 840 تھا. تو انسان دھوکہ کھا سکتا ہے دیندار کی بنیاد پر. ہم کسی کو دیندار سمجھ لیں اور اس کی بنیاد پر ہم معاملہ کرتے ہیں. آپ نے ہزاروں لاکھوں دے دیے ہوں گے، پھر کہا کہ وہ پاکستانی نے ہم سے کیا ہے چیٹنگ کی. تو آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں کسی دیندار کو دیندار سمجھنے کی بنیاد پر، حالانکہ وہ بہروپیات تھا. مگر یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دی جائے عقل بھی کم اور دینداری بھی کم. لیکن پھر بھی مرد دھوکے کے اندر میں آ جاتا ہے، اور کیا ہے پختہ کار انسان کی عقل کو لے جاتا ہے. میں اس کا ترجمہ کیا تھا، دادا اور نانا جو بن گیا نا، پردادا پرنانا، اس کی عقل بھی پردے دار لیتا ہے، اسے کو کیا کر دیا آؤٹ کر دیا. تو معلوم ہوا خزانے اتارے گئے اور زیب و زینت کے اندر میں عورتیں مشغول ہوں گی، ننگی بن جائیں گی. اور یہ عظیم الشان فتنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ہے. ما ترکت فتنة اثر علی الرجال من النساء. اس لیے فرما رہے کہ اگر عورتوں کے مشورے سے اگر آپ کے معاملات طے ہوتے ہوں
تو اب جو ہے وہ سیدھے نہیں ہوں گے، وہ تو نقصان دہ ہوں گے. اس لیے ایسے حالات میں مر جانا انسان کے لیے بہتر. تو عورتوں نے سوال کیا تو معلوم صحابیات بھی بڑی عقل مند تھی. ہاں اللہ کے رسول ہماری عقل جو ہے کم کیوں؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ تو مرد کی آدھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جہاں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، اگر 2 گواہ نہیں، ایک مرد ایک عورت سے کام چلنے والا نہیں ہے بھائی. شہری پنچایت میں جائے، محکمہ شریعہ کے اندر میں جائے کہ بھائی ان کا نکاح ہو گیا کہ گواہ لاؤ، تو گواہ تو لائے ایک مرد اور ایک عورت، نکاح نہیں ہوا. جاؤ اس لیے کہ 2 مرد چاہیے تھے یا ایک مرد اور 2 عورتیں چاہیے تھے. ادھر ایک ہی عورت آئی، ادھر ڈھیر گواہی ہوئی، 2 کہاں ہو گئی؟ تو مرد سے آدھی ہوئی کہ نہیں؟ اور اسی کو اللہ میں نے فرمایا لے تو سکتا رہے عمر اخرا، تم نے کہ جو بھول گئے نا تم دوسرے کو یاد دلا دے. نسیان اس کی طبیعت میں غالب ہے، عقل آدھی. اور دن بھی کم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں نماز معاف، تو دن کمزور ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات. اور پھر فرمایا کالبخت سے کہ عورت چلے تو ذرا گردن نیچی کر کر چلنی چاہیے، لیکن سینہ نکال کر چلتی ہے. میں نے صرف ترجمہ کر رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. کالبخت، بخت ان کے مانند اس کا کوہان جو ہے اونچا ہوا کرتا ہے، اپنے سینے کے ابھار کو اظہار کر کر جو ہے وہ چلتی ہے. کالبخت. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ستکون فتن. کیا فرمایا؟ میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں ابج در ابج قدم در قدم عورتوں سے منتخب کر لیا. تو فرمائے فتنے اترے ہیں، بیدار کرو اے کذو صواحب الحجرات، حجروں میں سونے والوں کو بیدار کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. تو ہم اور آپ اس وقت جن حالات سے گزر رہے، فتنوں کے دور، فتنوں کی بارشیں ہو رہی ہے، جیسے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتن کا اللیل المظلم. اور عوام اور پبلک ان فتنوں کو فتنے بھی نہیں سمجھ رہی ہے. مصیبت یہ ہے، کوئی شاعر کہہ رہا واہ یہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. قافلہ لوٹ گیا لیکن بربادی کا احساس بھی ہمارا ختم ہو گیا. ان فتنوں کو ہم فتنہ بھی نہیں سمجھتے. مال کے خزانے آئے، حقوق سے ہم غافل ہو گئے. یہودی اور نصرانی کے طور طریق کو اچھا سمجھنے لگے اور انہیں کی شکل و صورتوں کو ہمارا نوجوان اختیار کرنے لگا اور ان کی بولیاں بولنے لگا. ہم کہا کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، دہری، نیچری جو بولیاں بولتا ہے، آج مسلم نوجوان وہ بولیاں بولنے لگا. آپ کے دیش میں نہیں، ہمارے دیش میں بھی. اور مضامین آنے لگے اور ان کی ضد میں، ان کے دفعے کے لیے ہمیں لکھنے کی ضرورت پیش آئی. جو چیزیں غیر مسلم بولتے تھے، لکھتے تھے، آج مسلمان جو ہے وہ لکھنے لگے اور بولنے لگے. دوسروں کی شکوہ شکایت کیا ہے؟ اپنوں کا یہ حال ہے کہ ان کے دلوں سے ایمان اور اسلام کی عظمت، احترام، دین شعارے دین اور طور طریق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام وہ نکلتا جا رہا ہے. پردے پر، حیا و شرم پر، عفت و پاک دامنی پر ہاں مسلمان جو اعتراضات کر رہے ہیں. مسلم پروفیسر جو ہے اسلام کے خلاف اس پر کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتنوں میں مبتلا ہو گئے، ان کے ایمان پر زنگ میل چڑھ گیا اور میل چڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے اتنی سمجھ نہیں سکتے. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کے استعمال کرنے سے میل لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی کے لیے الگ الگ چیز ہے. کپڑے کی صفائی کے لیے صابن ہے، پیتل کی صفائی کے لیے کوئی اور چیز ہے. دل پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے اس کی صفائی کے لیے ذکر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، توبہ استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو، تسبیح تحمید پڑھو، تجدید ایمان کرو، جددوا ایمانکم. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟
ایک مسئلہ بیان کروں، مسئلے کی نوعیت نہیں، علماء کرام نے لکھا ہے شامی نے، اور ہم نے ابھی تک یاد ہے کہ دادے کی جائے مسجد میں بیان کیا، لوگ بڑے متعجب ہوئے اور بڑے پریشان بھی ہوئے۔ شامی کے اندر میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے آج سے کئی سو سال پہلے ان لوگوں کو جو علوم دنیا سے مسئلے مسائل سے واقف نہیں اور جن کی لائن ٹھیک نہیں، ان کو چاہیے کہ ہر ہفتہ اپنی بیوی کے ساتھ نیا نکاح کرے۔ دیکھو کوئی فتویٰ نہیں ہے بھائی، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ہاں میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں، لیکن ہمارے اکابرین نے اس حدیث کی روشنی میں کہ جو علوم دنیا سے واقف ہے، جن کی زبان کاؤ میں نہیں، ان کو چاہے کہ ہر ہفتہ جو ہے دو گواہوں کو بلاوے اور میاں بیوی کہے کہ ہم تم سے نکاح کرتے ہیں، کہتے قبول کر رہے، کہیں یہ ہے اعلان اشتہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے آپ کے اعمال ٹھیک ہے، آپ کو جو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہے، اولیاء اللہ کی صحبت حاصل ہے، ان کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں ذکر اذکار کی، لیکن بیوی کی زبان سے اگر کوئی کلمہ کفر نکل گیا تو بولو اس کا اثر نکاح پر ہوگا، وہ ایمان سے نکل جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ جب بچہ مرتا اللہ میں کوئی میرا ہی بچہ ملا اور کوئی ملا ہی نہیں کہ اس مر گیا، بتاؤ کلمہ کفر ہے یا کلمہ ایمان ہے؟ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے چھوٹے بچے کا، تو جو صبر کرنے والی نہیں ہوتی، جنہیں علم نہیں، اچھی صحبت میں نہیں، اچھا گھرانہ نہیں، دیندار گھرانہ نہیں، اس قسم کے، ہمارے شوہری کو مار دیا، ہماری ہی دکان لوٹ لی، ہماری کار لوٹ لی، اللہ کو اور ملا ہی نہیں، کون سا شبد ہے بتاؤ؟ کلمہ کفر ہے۔ تو مرد کی زبان سے نکلے یا عورت کی زبان سے نکلے، شوہر کی زبان سے نکلے یا عورت کی زبان سے نکلے، ایمان سے نکل جائے گا، اور جو ایمان سے نکل گیا تو میاں بیوی والے تعلقات جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرامی ہوگی۔ تو علامہ شامی نے لکھا کہ ایسے وقت کے اندر کہ ہو چکا ہو انسان سوچے، ہاں، اور دو گواہوں کے سامنے جاب و قبول کر لیا کرے، سوچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مومن، کہ انسان اٹھا صبح کی ایمان کی حالت میں، اور دن کو ایسا کوئی کلمہ نکل گیا، ایسا کوئی بول نکل گیا کہ انسان جو ہے ایمان سے نکل گیا، اور سویا تھا ایمان کی حالت میں اور صبح۔ اور یہ فتنے عمومی طور پر گھروں کی لائن سے ہی نکلیں گے، عورتوں کی لائن سے ہی نکلیں گے، عدم علم کی بنیاد پر، علم قرآن حدیث کا نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے مسائل دینیا، عقائد صحیحہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، اور ہم سے اور آپ سے الا کلکم خطاء وخیر الخطائین تواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں کہ ہر ایک غلطی کرنے والے ہیں اور بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت، سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور سے نہ آپ کے پاس وقت نہ میرے پاس وقت، ان میں کا ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، خلوت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی صفت عقاب صفت قہر کا تصور ہوا، بیگم صاحبہ سو رہی ہے، اولاد سو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اندھیری رات ہے، اور آنکھ سے دو آنسو نکل گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش و تخت کے سائے کے نیچے وہ انسان ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چند گھنٹے جو ہے مبارک دنوں کی مبارک راتوں کے رہ گئے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ مانگتے رہیں کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ فتنہ سے بچائے اور ہماری ایمان اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ربنا آتنا لسانا ذاكرا وقلبا شكورا وبدنا صابرا وعقلا كاملا وفهما مستقيما وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء من الأمراض الظاهرية والباطنية۔
اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن إحسان علينا ولمن إحسان علينا ولمن إحسان علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين.